السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کا جو ایک اعلی کا اسپیسیفکلی جو حکومتی جماعت کے ساتھ کچھ تعلقات کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اس میں فائنلی کاف لیگ کے حوالے سے ہم نے سٹانس کلیئر دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کنسرنس تھے وہ ایڈریس ہو رہے ہیں اور ایڈریس ہونے والے ہیں، اور وہ بہت جلد اچھی خبر بھی سنائیں گے۔ کون سی اچھی خبر ہوگی، کس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ اب تک کلیئر نہ ہو سکا۔ صحافیوں کے ڈفرینٹ کویسچنز میں انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ جب تمام تر معاملات زیر بحث تھے تب بھی جو معاملات تھے وہ درست تھے حکومتی جماعتوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے صرف کنسرنز ریز کرنے کی کوشش کی، وہ آج بھی جو ہے حکومتی جماعتوں کے ساتھ ہی ہیں، حکومتی جماعت کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ اتحاد جو ہے ان کا بالکل ویسے ہی ہے، نہ کہ کبھی جو اتحاد ہے وہ خراب ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ کچھ فنڈز کے حوالے سے اور کچھ ترقیاتی کاموں کے اوپر بات چیت جاری ہے، اور کیا وہ بجٹس ہوں گے، کیا پروجیکٹس ہوں گے، اس کے اوپر وہ جلد ہمیں جو ہے آگاہ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے بیسیکلی جہانگیر ترین صاحب جو ہے کمیٹی میں تھے، ان سائڈ نیوز ہے، وہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو اس کمیٹی سے نکالا گیا تو پھر ان کے کچھ کنسرنز ریز ہوئے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی یہ خبر سچ تھی، اس میں کوئی صداقت تھی یا نہیں تھی۔ پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ باتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا، اتنی باتیں نہیں تھی جتنی بنا دی گئی تھی۔ دوسری جانب چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ فسادیوں سے دور رہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو کنسرنز ریزالو ہو جائیں گے، چاہے وہ جی ڈی اے کے کنسرنز ہو وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، انفلیشن کو ختم کرنے کے لیے کون سے میجرز لینے کی جو ہے تیاری ہو رہی ہے، اور وہ کس وجہ سے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ 18 ماہ میں فائنلی عوام جو ہے اب ان کی ہوپس کافی کم ہو گئی ہیں۔ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ شاید حکومت نے ان سے ہالو پرومسز کیے تھے جس طرح ماضی میں حکومتوں نے ان سے کیے تھے، تو کیا اب وہ کوئی نیا سٹانس پیش کر رہے ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فرحان احمد صاحب، رہنما ایم کیو رہنما ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ اقبال سان صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور وقار شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں، اور وقار شاہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی، جاننے کی کوشش کروں گی آپ سے کہ یہ جو ایلائز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسرن ان کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گے، اور کیا واقعی ایڈریس ہو رہے ہیں کنسرنز آپ کے ساتھ یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بالکل ہماری بات چیت چل رہی ہے، ابھی لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور جو کچھ ہمارے تحفظات تھے، اور کراچی اور خصوصی طور پہ جو شہر ہیں حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، جو یہاں کی پسماندگی رہی ہوئی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو جو خاص طور پہ جو پرابلمز ہیں سیوریج کے ہیں، واٹرز کے ہیں، اور دیگر مسائل ہیں، ان پہ ہماری پی ٹی آئی کی قیادت سے طویل گفت و شنید ہوئی ہے، اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایشوز ہیں اور ان کو سالو بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہم اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے مرکز میں، اور ہمیں تمام امیدیں جو ہیں وہ مرکز سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہیں۔ تو ان کی جو کمیٹی بنی تھی جس سے ابھی لاسٹ ہماری نیگوسیشن ہوئی تھی تمام معاملات میں، تو ہم نے اسی شہر کی ترقی کے حوالے سے مختلف امور پہ ان سے بات کی، اور گراس روٹ لیول پہ جو ایشوز ہیں، لوگوں کو پرابلمس ہیں، ان پہ بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امید کے ساتھ اب کلیئرلی ایڈریس ہو چکے ہیں آپ کے کنسرنز، یا ابھی بھی کوئی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنا سٹانس؟ نہیں، دیکھیں ہمارا سٹانس جو ہے وہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہم اس کو چینجنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو یہی ہے کہ ہم نے ویری فرسٹ ڈے جب ہماری مرکزی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت سے، جو ہمارے مرکز بھی آئے تھے بہادر آباد، اور ہم بھی اسلام آباد گئے تھے۔ وقار شاہ صاحب یہیں سے کنٹینیو کروں گی، ایک چھوٹے سے وقفے کا کہا جا رہا ہے، کافی دیر سے مجھے وقفہ لیں گے، اور پھر اقبال سان صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بھی جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ فرحان احمد سے اے پی ایم ایل کا سٹانس بھی جانیں گے تمام تر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر، اور جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ کانسپریسیز کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی وقار شاہ صاحب کے لیے کہ کیا ان کی کنسرنز واقعی ایڈریس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اب تک, یا کوئی سٹانس تبدیل ہو جائے گا ایم کیو ایم پاکستان کا واپس؟ جی میں بتا رہا تھا جیسا آپ کو کہ دیکھیں ابھی تک تو کلیئر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی پروگریس نظر آئی ہے, مگر جس طرح ہماری ابھی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس پہ ماضی کی طرح انہیں وعدے وعید دوبارہ دہرائے ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی کمیٹی کو سختی سے کہا ہے کہ بھائی یہ ایشوز جو ہیں, یہ مسائل جو ہیں حل کیوں نہیں ہو رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو بار بار یہ بیان دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے بات چیت کریں. نہیں دیکھیں, بات چیت تو ہماری ہو رہی ہے مگر کوشش صرف جمع خرچ, میڈیا ٹاکس, پریس کانفرنسز کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے. پریکٹیکل یہی ہے شہر ترقی کے جو میگا پروجیکٹس ہیں, ابھی اسد عمر صاحب لیاری میں پرسوں میرے خیال سے آئے تھے اور وہاں بھی خطاب کر رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے وعدے وعید کیے, مگر یہ تو ہم 1.5 سال سے سن رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عمل کب ہوگا؟ عمل جس دن شروع ہوگا اس دن عوام بھی مطمئن ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی اور ان کے اتحادی بھی مطمئن ہوں گے, تمام جو بھی ہیں, جی ڈی اے ہے یا ایم کیو ایم ہے, کاف لیگ ہے اور مطلب جو باپ ہے, دیگر بلوچستان کی بھی جو پارٹیاں, عطا اللہ مینگل وغیرہ صاحب, تو یہ عمل سے ہوگا اور عمل ہوتا مجھے نظر. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کاف لیگ کافی سیٹسفائیڈ دکھائی دی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو یہ سیٹسفیکشن ہے یہ پرماننٹ ہوگا یا ہو سکتا ہے دوبارہ سے ان کو ایشوز سامنے فیس کرنے پڑے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جو سیٹسفیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو وہ مینٹین کر پاتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں ہم تو ہر میٹنگ کے بعد سیٹسفائی ہوتے ہیں, ہمیں ہر میٹنگ میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں, یہ ہم کام شروع کر رہے ہیں, ہم اس پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, ہم بھی مطمئن ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, میڈیا سے اچھی سی بات کرتے ہیں اور پھر ہم آ جاتے ہیں. اتنی کلیئر بات تو اب تک ہم نے ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں دیکھی, کافی ڈپلومیٹکلی جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں خالد صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہینڈل تو کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم مطمئن ہوتے تو ہمارے خالد مقبول صدیقی بھائی ریزائن نہ کرتے نا. اگر ہم لیکن انہوں نے بھی تو وربل ریزگنیشن دیا ہے نا. فار انسٹنس اگر ریٹن وہ دیتے ہیں استعفیٰ, اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے, اور وربلی اناؤنس کر دینا تو یہ تو ایسے جیسے کہ آپ لوگ بھی ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں. نہیں, تحریری طور پہ دیا گیا اور شاید آپ نے میڈیا پہ ہی دیکھا ہوگا کہ اس بات کی تو تردید کر دی گئی تھی. نہیں کوئی تردید کہ کوئی ریٹن کوئی سبمٹ نہیں ہوا, استعفیٰ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایکسیپٹ اسپیکر نے نہیں کیا تو وہ اسپیکر کا ڈومین ہے, کیونکہ اسپیکر جو حکومتی جماعت کا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, یعنی یہ ڈومین ہوتا ہے اسپیکر کا کہ وہ استعفے کو کس طرح ایکسیپٹ کرتا ہے. مگر ہماری طرف سے استعفیٰ گیا ہوا ہے اور ہم اس چیز پہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ شہر کراچی کے مسائل اور سندھ کی شہری علاقوں کے مسائل جو ایشوز ہیں عوام کے حل ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس آپشنس ہیں. ٹھیک ہے. اقبال خان صاحب, کاف لیگ جو ہے سیٹسفائی دکھائی دے رہی ہے, کیا باقی کے جو اتحادی ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کوئی بیچ کا رستہ نکال لیا جائے گا جس سے دونوں سیٹسفائیڈ ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاف لیگ کا اسٹانس آج آیا ہے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کافی مطمئن ہیں. میرے بھائی وقار بھائی نے بھی ابھی یہ کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خالد مقبول صدیقی صاحب کے استعفے کی بات تھی اور میں تھوڑا ان کی بات کو ایگری کروں گا کہ وہ استعفیٰ جو تھا وہ واقعی انہوں نے ریٹرن میں جو ہے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں سبمٹ کروایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ یہ بقول وقار بھائی کے جن کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ مطمئن کرتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں, میڈیا سے بات کرتے ہیں, لیکن خاطر خواہ کوئی اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں وفاق میں الائی حکومت ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی پارٹنر ہے, کاف لیگ بھی پارٹنر ہے اور مینگل صاحب بھی پارٹنر ہے, اور کچھ جو آزاد ارکان جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر آئے تھے اور وہ جہانگیر ترین صاحب کی پرفارمنس تھی. تو کل ملا کے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ملی جلی حکومت جو ہے وہ اس وقت جو پچھلے ہم 1.5 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ الائز کو جو ہے سیٹسفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور اسپیشلی اس دن کے بعد سے جب کورنگی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک پروجیکٹ کا افتتاح کرے تھے اور وسیم اختر صاحب نے جو ہے وفاق سے کچھ گلا کیا تھا تو اس پر انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ چھوڑیں پھر آ جائیں ہمارے پاس. تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی شاید اس بات کو خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ جلدی کریں, اپنے الائز کو راضی کریں اور پکڑیں ان کو. دیکھیں بات اگر ایم کیو ایم کی درست ہے, اگر وہ اس شہر کے فلاح اور بہبود کے لیے اگر وہ وفاق سے لڑائی کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ ان کا رائٹ ہے اور اس شہر کے لوگوں کا بھی رائٹ ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے اور خود پی ٹی آئی کے 18-20 ایم این ایز جو ہیں وہ خود بھی نالا اور ناراض نظر آتے ہیں. یہ خبریں چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے, وہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جو الیکٹیبل بندہ ہوتا ہے, جو الیکشن لڑ کر جیت کر اپنے کسی صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے فلور پر جاتا ہے
تو جو علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں, عوام ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں ڈیلیور کرے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب وفاق کا ایم این اے ہے اور سندھ میں جو ہے حکومت کسی اور کی, وہ دیکھتے ہیں اگر صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے تو بھی اس کی طرف دیکھا جاتا ہے جہاں سے وہ جیتا ہے, اور اگر قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے تو بھی اسی کی طرف دیکھا جاتا ہے. تو وفاق کو یہ چاہیے کہ میں تو اس بات کو یہاں پر سیکنڈ کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این ایز کو, پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو نہ دیں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو فنڈ, لیکن یہ جو لوگ, جو دو پارٹیاں جو آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں, آپ کم سے کم ان کے حلقوں کے لیے, ان کے علاقوں کے لیے ترقیاتی فنڈ تو آپ ریلیز کریں تاکہ وہ اپنے علاقے کی عوام کو, اپنے ووٹرز کو مطمئن کر سکیں. لیکن ایسا کرنے سے اب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ قاصر ہے. دیکھیں وفاق نے جو پروجیکٹس سندھ کے ساتھ مل کر بنانے تھے, وہ گرین لائن منصوبہ جو گورنر سندھ, مجھے یاد ہے وفاق میں حکومت بننے کے بعد جب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے تو 2 دن کے بعد اس پروجیکٹ کا انہوں نے کیا وزٹ, اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے جی 80% یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, انشاءاللہ باقی 20% جو ہے ہم 2-3 ماہ میں مکمل کر لیں گے. آپ یقین کیجئے 20% تو بہت دور کی بات ہے, باقی 2% بھی کام یہ 1.5 سال کے عرصے میں نہیں ہوا. اچھا ہو جاتا نا اگر بن قاسم پارک میں ایک طویل عرصہ پہلے خان صاحب آئے تھے اور تیسری بار اس پارک کا افتتاح اور 162 ارب روپے کی کراچی کو دینے کی بات کی گئی تھی. اگر ایم کیو ایم اس 162 ارب کی بات کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ٹھیک بات کرتی ہے. ان کا رائٹ ہے کہ وفاق سے کراچی کے لیے, کراچی کے شہری, سندھ کے شہری علاقوں کے لیے جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, اگر اس کے حق کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اور پی ٹی آئی میں نہیں سمجھتا کہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوگی, کیونکہ یہ ناتجربہ کار سیاسی جماعت ہے, ان کو لوگوں کو لے کر چلنا آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ فرحان احمد صاحب, اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الائز کو ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک ناراض ہوتا گیا, لیکن اب فائنلی کاف لیگ سے سیٹسفیکشن ہم دیکھ رہے ہیں, کیا باقی کے جو الائز ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کر لیا جائے گا, اور اگر کر لیا جائے گا تو کیا یہ سیٹسفیکشن پرماننٹ ہوگی یا یہ دوبارہ وہی سچویشن ابھر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا الوینہ, دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم الائی ہے, کاف لیگ الائی ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں پرویز مشرف, وہ کہتے ہیں ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی. نہ ایم کیو ایم کوئی عوام کی خوشحالی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نہ کاف لیگ اور نہ جی ڈی اے. لیکن چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے ہم لوگ الائز میں موجود ہیں کیونکہ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا, ہم نے کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ایم کیو ایم دیکھیں, ایم کیو ایم ڈیول پالیسی کھیل رہی ہے. ایم کیو ایم کو ایک وزارت, چودھری صاحب کی بات کریں کاف لیگ کی, کاف لیگ ان کے پاس وہ سیٹس بہت کم ہیں, اور وہ پنجاب میں تو پھر بھی کام ہو رہا ہے, تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے. کراچی جو ہے وہ اس وقت کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ایم کیو ایم ابھی بھی ڈبل پالیسی کھیل رہی ہے. ایم کیو ایم کے بعد 2 وزارتیں آپ شاید بھول گئیں, خالد بھائی کی نہیں ہے, ایک فروغ نسیم صاحب. نہیں, وہ تو کچھ کانٹریری بیانات آ رہے ہیں کہ ایک وزارت تو چھوڑ دیں. نہیں, ادھر سے بھی وہیں سے آوازیں آ رہی ہیں. دونوں ہیں نا. فروغ نسیم تو آپ کے, وہ کہہ رہے ہیں نا فروغ نسیم کو تو اون ہی نہیں کر رہے. ہمارے وزیر نہیں ہے سر, ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں وزیر سر. فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بھی ایم کیو ایم سے ہی ہے نا, مطلب ٹکٹ تو ایم کیو ایم کو ملا, ورنہ تو وہ ریزائن کر کے چلے جائیں اگر ایم کیو ایم کو اون نہیں کر رہے تو. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ 1.5 یا 2 سال پچھلے جو پی ٹی آئی رہی ہے, پی ٹی آئی نے ان کو 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں دیا. تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں چپکے ہوئے ہیں ایم کیو ایم ان کے ساتھ, کیوں؟ اپنا مطلب سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ بھئی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ وجہ ہے یا تو ان کے کوئی پرسنلی کوئی ایسے میٹرز ہوں گے جو ریزالو ہو رہے ہوں گے. عوام کی کوئی مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے, عوام پہ بہت خطرناک, بلکہ عوام کے مسئلے حل کیا کریں گے, آپ نے تو اور لوگوں کو بے روزگار کر دیا. 10 سے 12 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت بے روزگاری, اور کس وجہ سے؟ وہ جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا پہلے, اس پہ آپ نے سارے فٹ پارک چوڑے کر دیے. آپ آج بھی جا کے ایمپریس مارکیٹ دیکھ لیں, اپنے بلڈنگ وہ جو دکانیں تھیں وہ توڑ کے ملبہ روڈ پہ پھینکا ہوا ہے, ملبہ نہیں اٹھ سکا آج تک. آپ جا کر وہاں پہ ذرا کبھی جائیں, وزٹ کریں, آپ دیکھیں کیا ہوا. کیا اس کے نتیجے میں 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے نا, بے روزگار. اب آپ مجھے بتائیں, ایک ججمنٹ ابھی آ گئی سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, یہ تو ہر صورت یہ اس کو تو ایگزیکیوٹ کروانا تھا ایگزیکٹو باڈی نے. دیکھیں آرڈر تو سپریم کورٹ نے اور بھی بہت پہلے دیتی رہی ہے, بہت احتجاج بھی ہوتے رہے. آپ نے کون سا احتجاج کیا, آپ نے تو خود جا کے توڑا. آپ نے, حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ایم کیو ایم کا وہ علاقہ بھی نہیں تھا, صدر جو تو کیا انکروچمنٹس کی اگر ہم بات کریں, انکروچمنٹس کو پھر کیا ہٹانا نہیں چاہیے؟ انکروچمنٹ ہٹانی چاہیے, لیکن الٹرنیٹیو دیں نا پہلے. آپ کے پاس ایک الٹرنیٹیو ہے. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک ایگزیکٹو جو ہے آرڈر جوڈیشری کا امپلیمنٹ کروا لے, بہت بڑی بات ہے. آپ سبسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں, آرڈر اگر کوئی ایسا ہو جس کو امپلیمنٹ کروانا ہو,
اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا سا نا. میں زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا, افتخار چودھری صاحب سے ہی لے کے چلتے ہیں. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, اور انہوں نے اسٹیل مل پہ سو موٹو لیا. 1 ارب 45 ارب روپے کا ابھی تک اسٹیل مل لاس میں چل رہی ہے. یہ اس وقت سو موٹو لیا گیا تھا جس وقت اسٹیل مل پروفٹ میں چل رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنی مشہوری کرنے کے لیے سموسوں کے اوپر سو موٹو لے لیا. میرا تو اب اس وقت جو ہے ان چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کل سب وہ جو ہے اپنا کچوریاں اور وہ جو ہے نا حلوہ پوری وہ بھی اچھی نہیں بن رہی ہے, اس پہ سو موٹو لیں. مسئلہ سمپل سا یہ ہے کہ دیکھیں اس کے بعد ایک چیف جسٹس صاحب آ گئے, انہوں نے آ کے اپنا چورن بیچا ڈیم کا کہ جی ڈیم بنائیں گے ہم. وہ ڈیم کہاں گیا؟ اگر آپ نے جسٹس گلزار صاحب کو اتنا احساس ہونا چاہیے تھا, یا ان تک پہنچی نہیں یہ باتیں, کہ آپ نے 8 سے 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. ان کو روزگار دینے کے لیے اب آپ چیف جسٹس بن گئے تھے, اب گورنمنٹ پہ آپ پریشر دیتے کہ بھائی ان لوگوں کو آپ یہ جو بے روزگار ہو گئے ان کے گھر, آپ یقین کریں. اور جو انکروچمنٹ ہوئی تھی ریلوے کی, انکروچمنٹ کس کے زمانے میں ہوئی تھی یہ ساری؟ یہ تو پہلے حکومتیں گزری ہیں نا انہوں نے. سر آپ میرا مقصد نہیں سمجھے. دیکھیں کوئی جگہ جب انکروچڈ ہو جاتی ہے تو یہ ابھی تو انہوں نے اس 1 سال میں نہیں ہوئی نا انکروچمنٹ بنی, یعنی کوئی 10 سال سے وہ شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی نے گھر 20 سال سے بنایا ہوا ہے. تو یہ پرانی حکومتیں کیا کر رہی تھی؟ کیا سپرویژن نہیں کر رہی تھی کہ یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے, انکروچ پراپرٹی ہے؟ 5 سال کے لیے آتی ہے چلے جاتی ہے. آپ بھی لائر ہیں, میں بھی لائر ہوں. ہم ایز اے لائر ہماری صحیح میں تو لائر ہوں, ہم اپنی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری کہ اگر ہم کہیں دیکھیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہم کورٹس میں جائیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سک رہے تو اٹ مینس کہ ہم مجرم ہیں. اس کیس میں ہم بھی مجرم ہیں. تو چیف جسٹس صاحب بھی لائر آج کے تو نہیں بنے ہوئے, تو بہت پہلے کے بنے ہوئے. انہوں نے کتنے جا کے سوٹ فائل کیے تھے کہ جی یہاں پہ بلڈنگ غلط بن رہی ہے, یہ ریلوے کی کالونی غلط بن گئی ہے. کوئی ایک کیس بتائیں. آج آپ آ کر سیٹ پہ بیٹھ گئے. لیکن میں یہیں سے کنٹینیو آپ سے کروں گی کہ اگر 3 ڈفرنٹ پلرز کی اگر ہم بات کریں اسٹیٹ کی, اس میں جوڈیشری نے کا کیا کام ہے اور ایگزیکٹو باڈی کا کیا کام ہے. تو جو پچھلی ایگزیکٹو باڈی ہے اس نے کیا سپرویژن نہیں کیا اپنا, یا اگر کیا تھا سپرویژن تو پھر یہ جگہیں انکروچ ہوئی کیسے, یہ انکروچمنٹس بنی کیسے, اس میں آپ سے بات کروں گی. لیکن سر میں یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں سے کوئی کلیئر بات چیت نہیں ہوئی ہے, اور کافلی کا بھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پرماننٹ ہو اگر پی ٹی آئی نے سیٹسفائی کر دیا, ادروائز دوبارہ ایشوز ایمرج ہو سکتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف تو آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہے. تو کیا آپ پریشرائز نہیں کر رہے حکومت کو؟ علینا, جیسے میں ایک دوست کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. میرے خیال سے ان کی معلومات کم ہے, یا یہ میڈیا نہیں دیکھتے, ٹی وی شی وی نہیں دیکھتے, کہ ہمارے فاروق نسیم جو ہیں انہوں نے خود میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی مجھے جو وزارت ملی ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم کے مرہون منت نہیں ہے. ٹکٹ کہاں سے ملا ہے؟ میں تو ٹکٹ جہاں سے ملا ہے میں تو وہی بولوں گا. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے سر, اس پہ تو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا کہ وہ الیکٹ کیسے ہوئے, ٹکٹ آپ نے دیا, ٹکٹ کے بعد الیکٹ سر کیسے ہوئے, اگر وہ تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے پھر. سر کی بات ہے, سر آپ مجھ پہ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے تھے, میں بولا ہی نہیں بیچ میں. سر آپ بولیں سر. تو انہوں نے خود آ کے یہ کہا, اور میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے کلیئر کرتا ہوں کہ ہم نے بالکل پی ٹی آئی کو 2 وزارتوں کے لیے کہا تھا, اور اس میں فاروق نسیم صاحب کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, 2 اور نام تھے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے فاروق نسیم صاحب کو اگر دی ہے وزارت تو وہ پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے دی ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی فاروق نسیم صاحب کو جو وزارت ہم نے دی ہے وہ ہم نے ان کی قابلیت کی بنیاد پہ دی ہے, اور ان کا بھی یہی تھا. تو یہ ایم کیو ایم کی وزارت نہیں ہوئی, یہ ان کی ذاتی وزارت ہے. لیکن اس کے خلاف تو آپ لوگ انیشلی پھر بات کر سکتے تھے نا اوپنلی, اب کیوں بات ہوئی؟ نہیں, اب سن لیں. تو اب جب ہم نے اس وزارت کی ڈیمانڈ نہیں کی اور ہمارے کہنے پہ دی نہیں گئی, تو ہم کیسے اس کو کہیں کہ آپ یہ ریزائن کر دیں اس وزارت سے, جو ہمارے پاس ایک وزارت ہے. لیکن سر انیشلی پھر بات کرنی چاہیے تھی نا آپ کو. ہم نے کی ہے نا, ہم نے پی ٹی آئی سے جب بالکل شروع میں وزارتوں کا معاملہ شروع میں کی تھی, ہم نے ان سے یہ کہا, انہوں نے ہمیں آسرے پہ رکھا. انہوں نے کہا نہیں جو دوسری وزارت ہے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے, مگر وہ آج تک نہیں ملی. دیکھیں بڑی کلیئر سی بات ہے. تو یہ جو فاروق نسیم صاحب والی وزارت, لیکن خالد مقبول صاحب تو کہتے ہیں ہم وزارتوں کے بھوکے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کچھ چیزیں چلانے کے لیے پھر جتنے فوج ظفر موج پی ٹی آئی نے جمع کی ہوئی ہے, وہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ وزارتوں کے خلاف تھی. وہ
کہتی تھی کہ یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے, یہ فنڈز دینا ایم این اے ایم پی اے کو سیاسی رشوت ہوتی ہے. آج پنجاب کے تمام ایم این اے ایم پی ایس کو اور کے پی کے ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈز مل رہے ہیں بے دریغ. اس کے بعد انہوں نے وزارتیں تو چھوڑے, مشیروں کی ایک لائن لگائی ہوئی ہے, مطلب بے تحاشا مشیر وزیر بھرتی کر لی ہیں. تو وہ تو پی ٹی آئی اپنے اسٹانڈ سے ہٹ گئی ہے. دیکھیں ہم اگر ایم کیو ایم نے ان سے بات کی تو اسی بنیاد کے اوپر کی کہ چلیں ہم آئیں, مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو بھی ان سے ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ اس پہ پوری نہیں اتر رہی, تو ہم نے اس وزارت کو بھی ان کو واپس کر دیا ہے. آنے والے وقت میں ہم بیسک کنسرنز آپ لوگ کے کیا تھے؟ دیکھیں بیسک کنسرنز ہمارے یہ تھے کہ اس شہر کراچی کے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے, جس میں سب سے پہلا مسئلہ پانی کا تھا. K4 پروجیکٹ تھا جو کہ سابقہ حکومت نواز شریف کی بھی تھی, اس میں بھی ہم چلاتے رہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ان سے بھی کہتے رہے کہ خدا رہے اس کو مکمل کریں تاکہ اس شہر کراچی کے لوگوں کو پانی مل سکے. مگر وہ پروجیکٹ یہ 2006 سے چل رہا ہے مگر وہ کمپلیٹ نہ ہو سکا کیونکہ فنڈنگ جو تھی اس کی کمپلیٹ کرنی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے. سب سے پہلی شرط ہماری یہ تھی. اس کے بعد یہاں پہ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے بات ہوئی تھی, ہمارا جو K4 تھا اس کے حوالے سے, گرین لائن کے حوالے سے, مطلب دیگر جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے. سیکنڈلی نیچے گراس روٹ لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے جو یونین کونسل کی سطح پہ, پورے سندھ کی میں بات کروں گا, کہ ان یونین کونسلز میں آج سیوریج کا نظام تباہ ہوا ہے. آج وہاں پہ جو دیگر انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جب کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے تو کراچی کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ یہاں پہ یہاں کی گلیاں ٹھیک ہوں, یہاں کے محلے ٹھیک ہوں, یہاں کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں. یہ ہمارے انیشیل ہے. سیکنڈلی اس کے بعد ہمارا مسنگ پرسن ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم کے جو مسنگ پرسن ہیں جن کا آج تک کوئی نہیں پتا, ہماری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی اس پہ ہم بالکل بات کریں گے اور آپ کے ان مسنگ پرسن کو بازیاب کرائیں گے. یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. ہم یہ اسٹانڈ پہلے بھی دیا, اب بھی لیں گے اور آئندہ بھی لیتے رہیں گے. اس کے بعد ہم نے ان سے اپنے دفاتر کی بات کی تھی کہ ہمارے دفاتر جو ہیں وہ سیاسی تمام پارٹیوں کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں, ہمارے دفاتر جو ہیں ہمیں کھولنے کی اجازت دی جائے جو کہ ہم اپنی پراپرٹیز پہ بنائیں یا نیو بنا لیں. مگر اس پہ بھی کوئی آج تک ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ملا. تو یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس پہ ابھی صرف ڈائلاگ ہے, اور فنڈز کی حد تک بھی جو 162 ارب کا ذکر خود کیا تھا انہوں نے کہ ہم کراچی کو دیں گے, آج 18 ماہ ہو چکے ہیں, نہیں دیے انہوں نے. اس کے بعد پھر 52 ارب کی بات ہوئی, وہ 52 ارب بھی راستے میں پتہ نہیں کہاں رکے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے جہاں پہ اس شہر کراچی کے یا دیگر شہری علاقوں کے لوگوں کو ریلیف مل سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکے. ٹھیک ہے. اقبال صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب آل آف اے سڈن آ جاتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں, اور بات چیت ہو رہی ہے, ان سے جاننے کی کوشش بھی ہوئی کہ کیا نون لیگ یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ان کو پھر سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں, لیکن وہ تھوڑا جو ہے کافی ناراض دکھائی دیے. دیکھیں آپ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے مولانا صاحب پر آ گئے, میں تھوڑا سا اس طرف بھی آؤں گا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میرے بھائی نے فرحان صاحب نے جو ہے فاروق نسیم صاحب کی بات کی, تو اکثر آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ایک دوست موجود تھے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ آپ کی حکومت ہے کہ نہیں. تو وہ یہ ثابت کرنے میں بھی کافی حد تک ناکام رہے کہ وہ اس لیے ثابت نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو ہے حکومت میں جو وزارتوں کے وفاق میں وزارتوں کے جو مزے لے رہے ہیں وہ 80% لوگ جنرل مشرف کے ساتھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ لوگ کے ساتھی بھی ہیں, نون لیگ کے ساتھی بھی ہیں, سارے وہی ہیں, ہمارے بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہی تو سیاست ہے ہمارے ملک میں, کوئی نیا کوئی شخص آتا نہیں ہے. موسٹلی میں کہتا ہوں فرحان صاحب کو اور جنرل مشرف کی پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے. سر دکھائی دے رہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں. نہیں, آپ کیلکولیٹ کر لیں کون لوگ ہیں. فاروق نسیم صاحب کون تھے آپ کیلکولیٹ کریں کہ ان میں دیگر جہانگیر ترین صاحب کون ہیں, اور وہ جو ان کے چودھری صاحب کون ہیں, سارے لوگ کون ہیں. نہیں, اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اس وقت ساتھ, مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس میں صرف ایک چہرہ چینج ہے, وہ خان صاحب کا چہرہ ہے, باقی سب لوگ وہی ہیں. کاف لیگ بھی اقتدار میں ہے, ایم کیو ایم بھی اقتدار میں ہے, اور وزارتیں بھی انہی لوگوں کے پاس ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھی تھے اور جو جنرل مشرف کے وکیل تھے. میں سیکنڈ کروں گا وقار شاہ صاحب کی بات کو کہ فاروق نسیم صاحب واقعی ان کا ایم کیو ایم, انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایم کیو ایم کے مرہون منت, میرے پاس یہ وزارت نہیں ہے. میں اس بات کو ایگری کروں گا اور اس کو میں قطعی طور پہ فرحان بھائی کی بات کو ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر اس وقت ناراض ہے, اور میرے بھائی نے وقار نے ابھی کھل کے بات کی کہ انہوں نے جب جہاں کمٹمنٹ کی وہ اب تک پوری نہیں ہوئی, تو ہم تو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ایم کیو ایم واقعی کب ناراض ہوتی ہے, واقعی وہ کب جو ان جھوٹے وعدوں سے اپنی جان چھڑواتی ہے. آپ لوگوں نے آگ بھڑکانے کی کافی کوشش کی, لیکن آگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی. ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بیساکھی کب تک. آپ لوگ کی بھی تو الائے تھے, آپ لوگوں نے کیا کر لیا اس وقت ان کے ساتھ جب آپ کے الائے تھے. دیکھیں جب ان نااہل اور نالائق حکمرانوں کے ساتھ کبھی آپ لوگوں نے ان کو سیٹسفائی رکھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا سٹانس آیا ہے کہ اس ورسٹ
ever experience with Pakistan People's देखिए Party? मेरी बात सुने, मोहतरमा के दौर में रहे, मोहतरमा के दौर में रहे। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बीबी की शहादत के बाद जब हमारे सूबे में और वफाक में हुकूमत बनी थी तो आपको इस बात का आपको मालूमात होनी चाहिए कि सूबे में हमें ज़रूरत नहीं थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, लेकिन हमने उस वक्त भी और इस वक्त भी हमें सूबे में ज़रूरत नहीं है। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सूबे के वसीतर मफाद में शामिल करने के लिए हर वक्त तैयार इसलिए रहते हैं कि इस सूबे से इनका ताल्लुक है, ये सूबे सिंध में बसते हैं, सिंध के शहरी इलाकों में बसते हैं, तो कम से कम अगर इनके मफादात अगर हैं, अगर शहर के मफादात की बेहतरी की तरफ ये जाना चाहते हैं तो इनका जो मिजाज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबे सिंध में रहते हुए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सूबे में इक़्तिदार में रहती है, उसके साथ मिलकर हम इस सूबे की तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं। रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, देखिए जब वो मार्च के लिए निकले थे तो आपको याद होगा आप ही के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मौलाना साहब ने दोनों सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। हमने ये जरूर कहा था कि हम उनके मार्च को सपोर्ट करेंगे, हम उनको मोरली सपोर्ट करेंगे, हम उनके धरने में नहीं जाएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट चूंकि मौलाना फजलुर रहमान ने टाइम से पहले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी उनसे कहा था कि ये वक्त नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है, अब भी जरा इनको और करने दें, इनको और जरा रुसवा होने दें, इनकी किताब को और खुलने दें, इनकी नाअहली को इस कौम के सामने और आने दें, फिर हमें बात करने में जरा मजा आएगा। और फिर हमें वो बेसिकली एक पर्पस सर्व करने के लिए उन्होंने किया था सारा कुछ, और उसके बाद वो पर्पस सर्व हो गया तो वो चले गए। मैं आपसे जानूंगी एडवोकेट फरहान अहमद साहब के आपको क्या स्टांस है इसके ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है मैंने। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ऑल ऑफ अ सडन चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, अब दोबारा से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इस पे स्टांस हमने जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अपने स्टूडियो में और गेस्ट से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन हमें एक कॉल पे ज्वाइन किया मंसूर शेख साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ थोड़ी कम है जी। सर, बात करें हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि ऑल ऑफ अ सडन मंसूर साहब, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो आए, उनका धरना हुआ, फिर बात उनके बारे में नहीं हुई और अब दोबारा उनके बारे में बातचीत हो रही है। क्या समझते हैं ये क्या तरीका कार है? कोई उनका मोटिव है या वो कुछ सर्व करने जा रहे हैं दोबारा? देखिए, आपने हमेशा हिस्ट्री देखी जाती है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है पार्टी का और बंदे का, जो उनका कैरेक्टर रहा है हमेशा, क्योंकि पहली मरतबा वो 30 साल में गवर्नमेंट से बाहर रहा है तो वो बड़ा बेचैन है, कहीं ना कहीं डील करना चाह रहा है। लास्ट टाइम उसको कामयाबी नहीं हुई, जो वो कुछ चाह रहा था पता नहीं बैकडोर से, शायद उसको कहीं से मिला हो, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर बज़ाहिर पॉलिटिकली उसने कुछ गेन नहीं किया। और अभी भी देखे ना उसकी परसेंटेज देखे ना वोट की, और अगर 30 साल की हिस्ट्री देखे कि उसकी कितनी परसेंटेज रही है उसकी सीट्स की, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी मुल्क की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये ठीक है सर काफ लीग के हवाले से बात करूंगी। काफ लीग के हवाले से उनके कंसर्न्स क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं, क्या परमानेंटली उनके कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे या आपको लगता है हो सकता है फ्यूचर में दोबारा ऐसे मामलात सामने आ सके? देखें, ये भी अगेन मैं कहूँगा कि एक हिस्ट्री है, जब भी आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो इस तरह के मसाइल आते हैं छोटे मोटे, जैसे घर में आप देखें ना, एक घर में भी मसाइल आते हैं, वो सेटल होते रहते हैं, फिर मसाइल आते हैं, फिर सेटल होते हैं। तो ये जो है ना थोड़ी ये चू रहती है कोलिशन गवर्नमेंट में। ये कोलिशन गवर्नमेंट की एक खूबसूरती आप समझें कि जो है ना नाराज होना फिर राजी होना, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है जो रिट्रेस ना हो। ठीक है, और एमकेएम पाकिस्तान के इश्यूज कब आप एड्रेस करेंगे? देखिए, उनके हमने किया है कराची को 162 बिलियन, उनकी कोई वजारत इशू नहीं है, उसका इशू बेसिकली कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ है, कुछ हमारे साथ है। अब देखें ना, मेयर को हम जो हमने मिनिस्टर बनाए स्पेशल इनिशिएटिव, असद उमर साहब, पूरा मुल्क उसकी रेपुटेशन की गवाही देता है, तो
وہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جو پروجیکٹ شروع ہوں گے وہ مانیٹر کریں گے. باقی اس کے مینلی مسئلے ہیں میئر کے پاورز کا, لوکل گورنمنٹ کے پاورز کا, بہت سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. تو منصور صاحب ایڈمنسٹریٹو فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ ڈیلے ہوئی ہے. نیچرلی ہماری فائنینشیل کرائسس تھے تو وہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے میں ڈیلے ہوئی ہے, مگر 2020 انشاءاللہ تعالیٰ ناراضگیوں کا سال نہیں ہوگا, جو ہے نا منانے کا سال ہوگا, خوشیوں کا سال ہوگا. اکانومی اسٹیبلائز ہو گئی ہے اور ملک میں ترقی کا سال ہوگا. سر یہ جو تمام تر ایشوز آپ بتا رہے ہیں وہ اوور آل ایڈمنسٹریٹو لیول کے ایشوز ہیں. فار انسٹنس اگر بات کریں جہاں پہ پاورز کی اور فنکشنز کی اگر ہم بات چیت کرتے ہیں تو عوام تو کنفیوز ہوتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے, پھر کہا جاتا ہے ڈومین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, وہ کہتے ہیں ان کا ڈومین نہیں ہے. تو یہ پاورز اور فنکشنز کا گیم تو سمجھ ہی نہیں آ رہا عوام کو. لیکن اس کے علاوہ آپ کا اٹ سیلف جو ان کے ساتھ کنسرن ہے, کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ جلد آپ ریزالو کر دیں گے؟ دیکھیں پاورز کا دیکھیں بالکل کنفیوژن ہے. وہاں پہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے جب ایک جو ستون ہے دوسرے ستون کے پار انکروچ کرے, ایک ادارہ دوسرے ادارے کے پار انکروچ کرے, ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کی پار انکروچ کرے, تو یہ مسئلے رہتے ہیں. ورچولی دیکھیں نا لوکل گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے. 3 pillars آف دا گورنمنٹ ہوتے, 3 tiers آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ. آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اپنے پار انجوائے کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے, مگر وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کو, بلکہ ان کے پار آپ پہلے دیکھیں میئر کے جتنے پار ہوتے تھے وہ سارے انکروچ کر دیے ہیں. گند کچرے کا بھی وہ چیئرمین چیف منسٹر بن گیا ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے پاس چلا گیا ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس چلے گئی. تو میئر کس طرح سے کام کرے آپ مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے سر کال پہ رکھیں گے آپ کو, یہیں سے گفتگو کریں گے آپ سے. یہاں پہ باقی مہمانوں کی طرف میں نے جانا ہے. ایڈوکیٹ فرحان احمد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا اسپیسیفک موٹو ہے ان کا, یا پھر وہ پہلے جس طرح ان کے اوپر ایکوزیشنز ہے کہ کوئی پرپس سرو کر کے وہ گئے ہیں, اب دوبارہ کوئی نیا پرپس سرو کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا میں الوینا پہلے میں بھائی ہیں ایم کیو ایم والے ہمارے, ان کی میں بات کا جواب دے دوں کہ ان کے ایم کیو ایم والے بھائی کے پاس میرے جو ہے نا بہت زیادہ نالج ہے, لیکن مسئلہ اتنا چھوٹی سی بات بھول گئے کہ پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. ٹکٹ جو تھا وہ فاروق نسیم صاحب کو پارٹی نے دیا تھا, تو ٹیکنیکلی وہی ہے. اور اگر وہ اب ڈسون کرتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم سے میرا تعلق نہیں ہے تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے, ان کو تو ویسے ہی ریزائن کر دینا چاہیے. ویسے ہی ریزائن ہو جائیں گے وہ تو لیگلی طور پہ, لیگل فریم یہ کہتے ہیں. اچھا میرے اقبال بھائی نے بولا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے جو ہے مشرف صاحب کے ساتھ تھے. بالکل میں مانتا ہوں ان باتوں کو کہ ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھی تھی, الائی تھی اس وقت, کاف لیگ بھی تھی, اور حفیظ شیخ صاحب کو تو انہوں نے بھی اپنے پاس رکھا تھا, پھر اس سے پہلے بھی بالکل. مگر کہاں تھے پرویز مشرف کا صرف ایک ہی نعرہ ہے, وہ بولتا ہے ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی. اگر جو بھی ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور میں اس کے ساتھ مل کے کام کروں گا. پہلے ان سے پہلے ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی تھی. ہمارے کراچی میں جماعت اسلامی میئر تھے ہمارے نعمت اللہ صاحب, انہوں نے بے پناہ کام کیے. اور میرے بھائی جو ابھی جتنے بھی پروجیکٹ 3-4 پروجیکٹ گنوائے سارے مشرف صاحب کے دور کے, سارے مشرف صاحب کے انیشیٹڈ پروجیکٹ تھے. آج تک یہ کچھ نہیں کر سکے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکے. لیاری ایکسپریس پرویز مشرف کا تھا, K4 تھا, وہ دیکھیں وہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا, لیکن اس کو بنایا کس نے تھا؟ میں مانوں گا, میں اس بات کو مانوں گا. آج بھی محترمہ کی تصویر وہاں پہ تختی نہیں ہٹائی ہے, آپ جا کے دیکھ لیں گراؤنڈ میں, فٹ بال گراؤنڈ کے اندر آج بھی محترمہ کی تختی آج بھی لگی ہوئی ہے. لیکن اس کو بنایا کس نے؟ یہ تو آپ بھی مانیں گے نا سر, مشرف کے دور میں بنا. اچھا K4 پروجیکٹ وہ کس کے دور میں انیشیٹ ہوا؟ آپ کے جو محترم وہ تھے ناظم صاحب, کیا نام ہے ان کا, مصطفیٰ کمال صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے کیا ہے. وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, ان کو پبلک نے پکڑ لیا. آپ باخود میں آپ کو ایک کلپ بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا. وہ پبلکلی انہوں نے بول دیا کہ جی مشرف صاحب کا تو کچھ بھی نہیں, یہ تو جو ہے نا میں نے کیا تھا. تو پبلک کا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا, بولا کیسی آپ بیوقوفانہ بات کر رہے ہیں, یہ سب مشرف صاحب نے کیا تھا. بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ شاید جو ہے نا سو رہے ہیں دن میں بھی. تو یہ جو ہے نا یہ سارے پروجیکٹ, اور مشرف صاحب کا صرف ایک ہی سٹینڈ ہے
کہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی انشاءاللہ جیسی طبیعت صحیح ہوگی تو وہ ضرور دوبارہ آئیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میری بالکل جو ہے نا رائے پازیٹیو ہے, بالکل پازیٹیو رائے اپنی لائف بچا رہے ہیں. نہیں پولیٹیکل لائف نہیں, بالکل دیکھیں میں پازیٹیو ان کے بارے میں رائے رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت, ہمارے ملک کے حوالے سے سر چیئرمین تھے اس وقت تک ایڈوکیٹ صاحب, ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جب ہو رہا تھا بہت بہت ہمارے لیے سیریس معاملہ تھا اس وقت. جس قسم کا جو ہم جس طریقے کے ہم مناظر دیکھ رہے تھے وہ تھوڑے ویئرڈ سے تھے. جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب سی فورس بنا لی, ڈنڈے دکھا دیے, آرمز اینڈ امیونیشن دکھایا, پکچرز ان کی سامنے آئیں. کیا ایف اے ٹی ایف میں ہمارا نام خراب نہیں ہوگا؟ ایک چیز سے ہم فائٹ کر رہے ہیں آلریڈی, لیکن وہ جس طرح امیج پورٹری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, پیسفل تھا, لیکن وہ جو دکھا رہے تھے نا وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں دنیا تو سب کچھ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا جب دور تھا تو پی ٹی آئی والے میرے دوست اور اپنا قادری صاحب یہ وہاں پہ دھرنا لے کے مین ایونیو کے اوپر تھے, اور فضل الرحمان صاحب تو سائیڈ پہ ڈی چوک کی طرف پاکستان تحریک انصاف تھی, ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف تھی, اور جو پاکستان عوامی تحریک تھی اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کے لوگ کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایکیوز کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. ڈنڈا دکھایا ضرور ہوگا, لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنے بنیان سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ٹانگے. یہ باتیں آپ یاد رکھیں, یہ بھی چیزیں ہیں نا وہ, اور وہ پیسفل طریقے سے, جیسے وہ آئے پیسفل طریقے سے ویسے وہ پیسفل طریقے سے واپس چلے گئے. احتجاج کا حق پوری دنیا میں ہر بندے کو ہے. اس وقت احتجاج کا ٹھیک ہے آپ کو حق ہے, لیکن احتجاج کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اس وقت ایف اے ٹی ایف کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس قسم کے کوئی سٹانس نہیں لینا چاہیے. چھوٹی سی بات نا الوینا, دیکھیں اس سے بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہو چکا تھا پاکستان میں. ہم بیسیکلی اگر دیکھیں نا ہم ایگریکلچرل بیس کنٹری ہیں, اگر ہم پاکستان جو ایگریکلچر بیس کنٹری ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ان کی ایسا کرنے کی؟ مجھے ون لائنر دے دیجئے, آگے بڑھنا ہے. ہمارے جو لیڈران ہیں نا, جو قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہر ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے ایسا یہی مولانا صاحب نے کیا کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کشمیر کب لگا کرفیو وہاں پہ؟ آپ مجھے یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر سر. پالیسیز یہ بات بہت سینسٹیو ہے کہ وہاں پہ سٹینڈ لیتے تھے. سر 370 ایک دن میں ریووک نہیں ہوا ہے نا, ایک سال میں ریووک ہوا ہے. یہ پچھلی پالیسی ہے مودی نے بنائی ہے, یہاں پہ کوئی پالیسیز نہیں ہے. الوینا آپ دیکھیں 160 دن ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, میں یہیں سے آپ سے کنیکٹ کروں گی. منصور شیخ صاحب آپ سے آخری سوال ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا سٹانس جو ہے اس کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن کیا الائز کو آپ تمام تر الائز کو, چاہے جی ڈی اے ہو چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو, سب کو سیٹسفائی کر لیں گے, یس اور نو جلد؟ بھائی صاحب کا جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کی جو گرومنگ ہوئی ہے کسی ڈکٹیٹر کی گود میں ہوئی ہے, بار بار مشرف اس پہ جو ہے نا میں خود 95 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں سندھ کابینہ کا ممبر تھا اور لیاری ایکسپریس وے کا اس کیبنٹ میں فائنل ہوا تھا. اب جو ہمارے اتحادی ہیں دیکھیں وہ ہم سے ناراض نہیں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایم کیو ایم کے سیٹ پہ, فروغ نسیم ایم کیو ایم کے سیٹ پہ سینیٹر ہے, اور جو ہم نے دیا ہے ایز اے پروفیشنل, ہمیں چاہیے تھا ایک اچھا قابل لا منسٹر, اس کو ہم نے ایم کیو ایم کے کوٹا پہ نہیں لیا ہے. پرائم منسٹر نے ایک قابل شخص کو لیا ہے کہ ہمیں ایک اچھا قانون. تو پھر ایک وزارت رہ جاتی ہے جس طرح ایم کیو ایم کہتی ہے ٹیکنیکلی, پھر رہ جاتی ہے نا سر ایک وزارت. کر رہی کہ ان کی کوٹا پہ ایم کیو ایم کی کوٹا دے دیں ایک وزارت ان کو, ہم نے دی ہے. جب اپنی ڈسکشن پہ کیا آپ نے, ہم سے کوئی سیریس ناراض نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہیں کہ ان کے وہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, امید کرتے ہیں سر ایڈریس ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ منصور شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی سر, جس طرح اس تمام سچویشن کے اوپر سب کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, لیکن مولانا صاحب کے اوپر آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ون لائنر دے دیجئے. دیکھیں مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا تھا, اور واقعی ہم ایک سمجھتے ہیں کہ وہ پیسفل دھرنا تھا اور اس پیسفل طریقے سے ختم ہوا, تو جمہوری طور پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے. آپ اگر ماضی میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں سر بالکل حق ہے, لیکن سر آپ کو کچھ سینسیٹیو معاملات کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. جب ایف اے ٹی ایف کا اجلاس چل رہا ہے وہ ہمیں گرے سے بلیک میں پش کرنے لگے تھے, اس وقت ہمیں
تھوڑا کاشیس ہونے کی ضرورت ہے. چائنا کے صدر نے آنا تھا اور وہ دورہ منسوخ ہوا صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد کو 123 دن لاک کر دیا. تو یہ تو ہمیشہ کی غفلت ہے نا سر, ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, مگر جب دوسرا کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ غلط ہے. جب وہ خود کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پرابلم ہے. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی کمر توڑیں گے, کیسے توڑیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے, مجھے 2 منٹ ٹائم دیجیے گا پلیز. جی مہنگائی کی سر شو کا 2 منٹ ٹائم رہ گیا سر, آپ ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں. 22 کروڑ عوام ہے, ٹھیک ہے, کم از کم 30 روپے 35 روپے چینی پہ بڑھ گئے ہیں, 25 روپے آٹے پہ بڑھ گئے, ہر چیز پہ 300% کے قریب اضافہ ہو گیا ہے. اگر عمران خان صاحب سرکاری خزانے سے 100 روپے بھی ایک بندے کو ریلیف دیتے ہیں, 22 کروڑ کی آبادی ہے, 20 کروڑ پہ آ جائیں آپ, 2 کروڑ مائنس کر دیں تو یہ آپ کی فگر بنتی ہے روزانہ کے 22,000 کروڑ روپے, جو کہ آپ نے دینے ہیں. 15 ارب کا ریلیف پیکج کے حوالے سے بات چیت کریں. ارے وہی تو میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ اس کو منتھلی کیلکولیشن کریں تو 7,20,000 کروڑ روپے چاہیے صرف 100 روپے پر پرسن کو ریلیف دینے کے لیے. اگر 10 روپے آٹے پہ دیتے ہیں, 10 روپے چینی پہ دیتے ہیں, مہنگائی تو 35 روپے اور 40 روپے ہوئی ہے, تو یہ اتنا فنڈ تو پورے پاکستان کا بجٹ نہیں ہے, یہ کہاں سے لے کے آئیں گے اور کیسے ریلیف دیں گے؟ ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیٹیگوریکلی پاسبل نہیں ہے, ناممکن ہے. آپ کیا کہیں گے, کیسے کمر توڑی جائے گی مہنگائی کی, انفلیشن کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ پھر اسی طرح کے لالی پاپ جو الیکشن سے پہلے دیے گئے, اور میرے خیال ہے پھر 2-4 مہینے انہوں نے ایکسپینڈ کرنے اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے یا حکومت کے. دیکھیں دوسری بات, میں سمجھتا ہوں صرف جھوٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے وقار بھائی نے. دیکھیں اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی ٹائم عوام کو خوش کیا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں صرف لالی پاپ. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی بات ہوئی تو بالکل میں اس بات کو بھی ایگری کروں گا, ایک پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے وہ اپنا احتجاج کسی اندازے میں ریکارڈ کرائے, لیکن ہمیں اس بات کو یاد کرنا پڑے گا جب نون لیگ کی حکومت تھی, میرے بھائی تھوڑے سے غلط ہو گئے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں تھا دھرنا, نون لیگ کی, اس میں ایس ایس پی کو جس طرح سر عام مارا گیا, اس کا کیا بنا؟ حکومت آج ان کی ہے, ضرور اس ایس ایس پی کو ریلیف ملنا چاہیے. پی ٹی وی پر حملہ ہوا, آج کے صدر اور آج کے وزیر اعظم کی گفتگو کی ریکارڈ پر وہ کہتے ہیں ہم ڈی چوک پر تھے, یہ پاکستان عوامی تحریک کی, وہ آگے تھی, وہ آگے تھی, ریکارڈ پر موجود ہے. الوی صاحب کہتے ہیں خان صاحب پی ٹی وی میں لوگ گھس گئے, سر کیونکہ ساتھ اعلان تھا نا, ان کا اعلان تھا. میں تو گفتگو کی بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون گیا تھا, میں کہہ رہا ہوں گفتگو کی بات کر رہا ہوں. آج کے صدر صاحب اور آج کے وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ خان صاحب پی ٹی وی میں لوگ گھس گئے ہیں, تو خان صاحب کہتے ہیں لیکن جو فوٹیجز تھی وہ بھی دیکھی ہوں گی, اندر کون تھا. بجلی کے بل نہیں چلائے گئے, سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان نہیں کیا گیا. بہت شکریہ اقبال صاحب, وقت بالکل اوور ٹائم ہو گیا ہے. فرحان صاحب وقت ختم ہو گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیازی صاحب وہ نااہل ترین آدمی ہیں, اور پھر کفن بھی پہنے گئے ادھر, ان کو کچھ نہیں آتا. جتنے بھی ہمارے الائی سے انہوں نے لے تو لیے, لیکن ان سے کام نہیں لے سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فرحان صاحب, بہت شکریہ وقار شاہ صاحب. ہمیں پروگرام میں منصور شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتے چلے تو اس میں یہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ انفلیشن آخر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, یا پھر اور مزید کتنا ٹائم لگتا ہے, انتظار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید انفلیشن ختم ہو جائے. اللہ حافظ.